اور وہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر بیٹھا ہوا تھا، پتھریلی زمین پر وہاں بیٹھا تھا، اور وہ کہہ رہا خواجہ اگل لگی ہے، خواجہ اگل لگی ہے، یہی جملہ وہ بول رہا ہے، خواجہ اگل لگی ہے، خواجہ اگل لگی ہے، یعنی میرے جسم میں جیسے آگ لگی ہو، بدن جل رہا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں بہت دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر اپنی ضرورت سے جب میں فارغ ہو کر کے آیا، خواجہ سے اس کی کیسی سچی لگن تھی کہ جب میں جا رہا تھا تو دیکھا اس کے جسم میں چھالے پڑے ہوئے تھے اور وہ چیخ رہا تھا خواجہ اگل لگی ہے، خواجہ اگل لگی ہے، لیکن جب میں اپنے کام سے فارغ ہو کر کے آیا تو میں نے کیا دیکھا، اتنے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس کا پورا جسم صحیح ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، حضور خواجہ غریب نواز کا روحانی تصرف ہے، آج بھی ہو جو برا ہی عیسائی بات ہے، کر سکتی ہے انداز گلش دل سے باتتا ہے، خواجہ آج بھی اسے عطا کرتے ہیں۔ آنکھ والے تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دے گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خواجہ غریب نواز کا فیض عطا فرمائے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں آ کر کے ہندوستانیوں پر احسان فرمایا، ہمارے آباء و اجداد پر احسان فرمایا، پورے ہندوستان پر ان کا احسان ہے۔ الحمدللہ کہ آج ہندوستان میں انسانیت کا چراغ جل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی اس محنت کو شرف قبول عطا فرمائے۔ آپ نے ٹھنڈک کے موسم میں اتنا شاندار اہتمام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ حضور خواجہ غریب نواز کی روح آپ لوگوں سے خوش ہو گئی ہوگی، اور اگر خواجہ غریب نواز نے اس محفل کو قبول کر لیا تو انشاءاللہ یہاں بھی باعزت رہیں گے اور وہاں بھی باعزت رہیں گے، اس لیے کہ جو بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہتا ہے اللہ اسے ذلیل نہیں ہونے دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہیے گا، اور بزرگوں کے دامن سے وابستہ کرانے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیے گا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کی وحدانیت کا ایسا جام پلایا کہ پورے ہندوستان میں ایمان کی بہار آ گئی، ہندوستان کے اندر ایمان کی رونق آ گئی۔ اس طریقے سے اسلام کی پاکیزہ تعلیم کو آپ نے عام کیا کہ گاؤں گاؤں قال اللہ قال رسول کی صدا گونجنے لگی، اور جس طرف دیکھیے الحمدللہ خدا کی کبریائی کا اعلان ہوا، اور جو خدا کی کبریائی کا اعلان کرے گا خدا اس کو بھی ذلیل نہیں کرے گا بلکہ اس کو اور بھی اونچا کرے گا۔ حضور خواجہ غریب نواز اکیلے چلے، مگر وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، اور لوگ یوں آتے گئے اور کارواں۔ آدمی جس کی کھاتا ہے اس کی گاتا ہے، ہم لوگ خواجہ صاحب کی کھاتے ہیں تو خواجہ صاحب کی گاتے ہیں، اور کچھ لوگ کھاتے ہیں مگر گراتے ہیں، جن کو وہابی دیوبندی کہا جاتا ہے۔ بھائی صاحب چڑھیے گا نہیں، مجھ کو سب سے زیادہ تکلیف جو اس دور میں دیکھنے میں آ رہی ہے، سب سے زیادہ امت مسلمہ کی تکلیف کا جو سبب ہے وہ وہابیت و نجدیت۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ بتائیے 1400 سال کے بیچ میں کبھی وہ کام کسی حکومت نے کیا جو سعودیہ نے ابھی کچھ دن پہلے کیا؟ 1400 سال میں کہیں آج تک یہ کام نہیں۔